بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزم رمضانیات جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے پروگرام کا عنوان ہے آیات صیام کی تفسیر۔ یہ اس پروگرام کی تیسری قسط ہے جسے ہم سماعت فرمائیں گے فضیلت الشیخ ڈاکٹر منظور احمد المدنی حفظہ اللہ کی زبانی۔ میں شیخ کا سپاس گزار ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو ان کے میزان حسنات میں شمار فرمائے۔ آئیے سماعت کرتے ہیں اس پروگرام کی تیسری کڑی۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم سامعین و سامعات، روزے سے متعلق آیتوں کی تفسیر کی تیسری قسط آپ لوگوں کے سامنے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ اس مجلس میں اللہ رب العالمین کا یہ قول وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ آخری آیت تک اس کی تفسیر پیش کی جائے گی۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ، اے روزے دار مسلمان، تمہارے لیے روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ہم بستری کرنا حلال کر دیا گیا۔ اس ٹکڑے سے پتہ چلتا ہے کہ ابتدائی اسلام میں رات میں ہم بستری کرنے سے منع کر دیا گیا تھا، یعنی روزہ افطار کرنے کے بعد سے لے کر کے عشاء تک یا سونے تک کھانا پینا اور بیوی سے ہم بستری کرنا جائز تھا، لیکن سونے کے بعد یہ تمام چیزیں حرام ہو گئی تھیں۔ ظاہر ہے اس میں بڑی مشقت تھی، لوگوں کے لیے بہت زیادہ تکلیف اور پریشانی تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان چیزوں کو پورے رات بھر کے لیے حلال کر دیا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو، یعنی تم آپس میں ایک دوسرے کی ضرورت ہو۔ جیسے ایک انسان لباس کا محتاج ہوتا ہے، ویسے ہی تم آپس میں ایک دوسرے کی ضرورت ہو، اس لیے تم ایک دوسرے کے لباس کا خیال کیا کرو۔ بیوی اپنے لباس کا خیال کرے اور شوہر اپنے لباس کا خیال کرے، اس کی صفائی ستھرائی اور طہارت کا خیال کرے، اس کے حقوق ادا کرے، یہ تمام معانی اس کے اندر ہیں۔ اسی طرح سے یعنی سکون تلاش کرے، سکون جو ہے تلاش کرے، جیسا کہ دوسری آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ شادی کا ایک مقصد یہ ہے
کہ آپس میں ایک دوسرے کو اطمینان اور سکون حاصل ہو۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم۔ اللہ رب العالمین کو معلوم ہو چکا ہے کہ تم خیانت کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ کو قبول کیا اور تمہیں معاف کیا، درگزر کیا۔ یعنی جو چیزیں تمہارے اوپر عشاء بعد یا سونے کے بعد سے لے کر کے حرام تھیں، ان چیزوں کا تم ارتکاب کیا کرتے تھے، بالخصوص اپنی بیوی سے جماع کیا کرتے تھے، ہم بستری کیا کرتے تھے، تو یہ خیانت تھی۔ اس کے بارے میں اللہ رب العالمین کو علم ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جان لیا ہے، اور بعض لوگ اس خیانت کے مرتکب ہوئے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حالتوں سے باخبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہر ایک چیز کو جانتا ہے، چاہے تم رات کی تاریکی میں کرو، کوئی بھی چیز اللہ رب العالمین سے مخفی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا علم محیط ہے، ہر ایک چیز پر، ہر ایک چیز کو جانتا ہے۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفى عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم۔ تو اب تم اپنی بیویوں سے جماع کرو، مباشرت کرو، یہ تمہارے لیے جائز ہے۔ وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور وہ چاہو جو کچھ بھی تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ یعنی جماع کرتے وقت جماع میں نیت یہ ہونی چاہیے کہ اس کا مقصد اولاد چاہنا، یعنی اولاد کی نیت سے، ذریت کی نیت سے، انجاب کی نیت سے جماع کرو، اس لیے کہ نکاح کا ایک اہم اور بڑا مقصد نسل کی حفاظت ہے۔ تو انسانی نسل کی حفاظت نکاح کا بڑا مقصد ہے، اس لیے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم جماع کرو تو نسل کے ارادے سے، بچے کی ولادت کے ارادے سے، حمل کے ارادے سے تم جو ہے جماع کیا کرو۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور تم جو ہے کھاؤ پیو یہاں تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے، فجر کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے بالکل واضح ہو جائے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے پینے کو اور اسی طرح جماع کو، اس سے پہلے کی آیت سے جیسا کہ پتہ چلا، سب کچھ کو حلال قرار دیا، تو رات بھر کھا پی سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ اسی طرح اس میں اشارہ ہے کہ سحری کرو، رات میں سحری کی طرف اشارہ ہے کہ کھاؤ پیو اور سحری بھی کر لو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَتَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَکَۃ، کہ سحری کیا کرو اس لیے کہ سحری میں برکت ہے۔ بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ اگر کھانے پینے کی رغبت نہ ہو تو پانی کا ایک گھونٹ ہی صحیح یا کچھ بھی کھا پی لیا کرو سحری کی نیت سے، اس لیے کہ اس میں برکت ہے۔ تو کھانے پینے سے مراد جہاں پیٹ بھرنے کے لیے کھانا پینا ہے، وہاں سحری کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اس کے بعد اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کب تک کھاؤ پیو، کہا یہاں تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے، رات کی تاریکی سے بالکل واضح ہو جائے۔ سفید دھاگا یعنی خیط الابیض سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد صبح صادق ہے، یعنی صبح صادق، صبح صادق کے طلوع ہونے تک کھاؤ پیو، صبح صادق کے طلوع ہونے تک کھاؤ پیو۔ صبح صادق کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ روشنی ہے جو مشرق کی جانب افق پر ظاہر ہوتی ہے، اندھیرے میں جو روشنی ظاہر ہوتی ہے
وہ اس کو خیط الابیض یا صبح صادق کہتے ہیں۔ تو اس وقت تک تم کھاؤ پیو، یہاں تک تمہیں کھانا پینا تمہارے لیے جائز ہے۔ اگر کوئی شخص کھائے پیے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ گویا ابھی رات باقی ہے اور کھاتا پیتا رہے، حالانکہ یعنی رات کا وقت یعنی صبح صادق طلوع ہو چکی ہے، تو ایسے شخص کا بھی روزہ درست ہے، اس لیے کہ رات چونکہ رات کا باقی رہنا اصل ہے، اس لیے اس کا روزہ ہو جائے گا۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، ثم اتم الصیام الی اللیل، اس سے پہلی والی آیت میں یہ بھی مطلب بتایا گیا ہے کہ رات صبح صادق تک کھانا پینا اور جماع وغیرہ حلال ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص رات کے آخری پہر میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے اور پھر صبح ہو جاتی ہے تو ایسے شخص کا روزہ بھی صحیح ہو جائے گا، یعنی حالت جنابت میں یعنی روزہ صحیح ہو جائے گا، اس لیے کہ آخری پہر تک ان تمام امور کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ تو اس کے بعد وہ نہائے گا، دھوئے گا اور نماز فجر کی تیاری کرے گا۔ تو صبح صادق تک جب یہ کام حلال ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ حالت جنابت میں جو نیت کی گئی روزے کی وہ نیت صحیح ہے اور اس شخص کا روزہ بھی صحیح ہے۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر تم جب نیت کر لو روزے کی تو اب صبح صادق کے بعد سے لے کر کے رات تک جو ہے اپنے روزے کو مکمل کرو۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی حد مقرر کر دی کہ صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک تم کو روزہ رکھنا ہے اور اس دوران کھانے پینے اور بیوی سے ہم بستری وغیرہ کرنے سے بچنا ہے۔ یہ حد بندی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حد مقرر کر دی ہے کہ یہاں سے یہاں تک کھانا پینا ہے اور یہاں سے یہاں تک تمہیں روزہ رکھنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کوئی شخص غروب آفتاب سے پہلے چاہے 1 منٹ پہلے بھی روزہ کھول دے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، اور جیسے ہی سورج غائب ہو جائے، غروب ہو جائے تو فی الفور روزہ کھول دینا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، کہ لوگ برابر خیر میں رہیں گے، بھلائی میں رہیں گے اگر وہ افطار کرنے میں جلدی کریں، یعنی جیسے ہی سورج غروب ہو ویسے ہی روزہ کھول دینا چاہیے اور افطاری کر لینی چاہیے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی آگے فرماتا ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد۔ اب یہاں تک اللہ تبارک و تعالی نے روزے کے احکام و مسائل بتا کر کے روزے سے ملحق ایک عبادت اعتکاف، اس کو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا۔ اعتکاف کا مطلب کیا ہے؟ اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ ایک روزہ دار اپنے آپ کو مسجد کے اندر قید کر لیتا ہے اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے، یہ اعتکاف۔ تو اعتکاف کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بتایا گیا کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، یعنی اپنی بیوی سے ہم بستری اور جماع مت کرو اس حال میں کہ تم مسجد میں معتکف ہو، یعنی اعتکاف کی حالت میں جماع بالکل حرام ہے، یعنی معتکف کے لیے نہ رات میں جماع کی گنجائش ہے اور نہ ہی دن میں تو حرام ہے ہی۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ اعتکاف کے لیے مسجد کا ہونا ضروری ہے، مسجد کا ہونا ضروری ہے، مسجد کے بغیر اعتکاف جائز نہیں ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ہر شخص کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنا ضروری ہے اگر وہ اعتکاف کرنا چاہتا ہے۔ یعنی عورتیں بھی اعتکاف کرنا چاہتی ہیں تو مسجد میں آ کر کے اعتکاف کریں گی، اپنے گھر میں اعتکاف نہیں کریں گی، اور عورتوں کے لیے مسجد میں پورا انتظام ہونا چاہیے تاکہ اختلاط نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے بھی اور آپ کے ازواج مطہرات نے بھی مسجد ہی میں اعتکاف کیا تھا، اس لیے اعتکاف کے لیے مسجد کی شرط لگائی جاتی ہے۔
اس سیاق میں اعتکاف کا مسئلہ جو بیان کیا گیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف کے لیے روزہ کی بھی شرط، یعنی معتکف جو ہے روزے سے ہو، یہ افضل ہے، یہ اس کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ وَلَا تُبَاشِرُونَ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ تو اعتکاف کی حالت میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے مباشرت کرتا ہے، چاہے وہ جماع ہو یا لمس ہو یا چھونا ہو، اگر شہوت سے یہ سب کرتا ہے تو اس کا اعتکاف باطل ہو جائے گا، اور معتکف ظاہر ہے مسجد کو لازم پکڑے گا اور بوقت ضرورت ہی وہ مسجد سے باہر نکلے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا۔ یہ تمام جو آیتیں، یہ تمام روزے سے متعلق جو احکام اور ہدایتیں دی گئی ہیں، یہ سب اللہ کے حدود ہیں۔ فَلَا تَقْرَبُوهَا، تو تم اس کی مخالفت کے قریب بھی مت جاؤ، جو بھی احکام اور ہدایات دی گئے ہیں اس کی مخالفت تم نہ کرو۔ تو اللہ کے اوامر اور نواہی، اوامر کو بجا لانا ہے اور نواہی سے اجتناب کرنا، اس کی مخالفت نہیں کرنی ہے۔ تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی اپنی نشانیوں کو، اپنی آیتوں کو لوگوں کے لیے کھول کھول کر کے بیان کرتا ہے تاکہ لوگ متقی اور پرہیزگار ہو جائیں۔ یعنی جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ کے احکام و مسائل کو تفصیل کے ساتھ ان آیتوں میں بیان فرمایا، ایسے ہی قرآن مجید کے اندر بہت سی آیتوں کو، بہت سی نشانیوں کو، بہت سے احکام و ہدایات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم جو ہے متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو روزہ کی ابتدا تقوی سے ہوئی اور انتہا بھی اس کے احکام و مسائل کی انتہا بھی تقوی سے ہوئی۔ اس کا مطلب ہے کہ روزہ تقوی کا بہترین ذریعہ ہے، بہترین سبب ہے، اور دیگر احکام و مسائل بھی تقوی کے بہترین اسباب میں سے ہے۔ اس لیے تمام احکام کی اتباع اور پیروی کرنا نہایت ضروری ہے تاکہ ہر مسلمان بندہ متقی اور پرہیزگار ہو جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو متقی اور پرہیزگار بنائے اور قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔